السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب الطہارہ کے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، وضو کے تعلق سے گفتگو چل رہی ہے اور فرائض وضو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ کل کے درس میں یہ بات آ چکی تھی کہ فرائض وضو میں سب سے پہلا فریضہ جو ہے وہ چہرے کا دھونا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، چہرے کو دھونے کی کیا نوعیت ہے یہ آگے گفتگو آپ کے سامنے آئے گی۔ ابھی صرف ہم فرض کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو فرض ہے۔ تو کہا کہ چہرے کو دھونا۔ اب اس بات پہ اختلاف ہوا کہ چہرے میں ناک اور منہ بھی ہے، تو کیا ناک میں پانی چڑھانا یا کلی کرنا، کیا یہ دونوں بھی واجب ہے یا نہیں ہے؟ پہلے یہ اختلاف ہوا کہ کیا ناک اور منہ کو چہرے کے اندر داخل کریں گے یا چہرے سے باہر ہے۔ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ منہ اور ناک یہ دونوں کے دونوں چہرے میں شامل ہے، یعنی فاغسلوا وجوہکم کا جو خطاب ہے اس کے اندر منہ اور ناک یہ دونوں کے دونوں شامل ہے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ یہ وجہ ہے، چہرہ ہے لوگوں کے نگاہ میں اور عام طور پہ لوگ عرف میں جب کہتے ہیں کہ میں تمہارا منہ نہیں دیکھوں گا، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ اور اسی طرح اگر کسی سے پوچھا جائے این انفک، تمہاری ناک کہاں ہے، تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ فی رأسی، بلکہ وہ کہے گا فی وجہی، میرے چہرے میں ہے میرا ناک۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ ناک اور منہ یہ دونوں کے دونوں چہرے کے اندر داخل ہیں۔ فاغسلوا وجوہکم میں ناک اور منہ یہ دونوں شامل ہیں۔ لہذا اہل علم کے صحیح قول کے مطابق مضمضہ جس کو کہتے ہیں یعنی کلی کرنا یہ واجب ہے، اور استنشاق ناک میں پانی چڑھانا یہ بھی واجب ہے۔ علماء اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ کلی کرنا بھی مطلوب ہے اور ناک میں پانی چڑھانا بھی مطلوب ہے، لیکن اب اختلاف کی نوعیت یہ ہے کہ اس طلب کی نوعیت کیا ہے۔ کیا اس کو سنت کہیں گے یا اس کو فرض کہیں گے یا اس کو مستحب کہیں گے؟ اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہوا۔ اہل علم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ناک میں پانی چڑھانا اور کلی کرنا یہ مستحب ہے، اور حنفیہ کا مشہور قول ہے، یہ حنفیہ کا مشہور قول ہے۔ اور ایک قاعدہ یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے، آپ کو بتاتا چلوں۔ حنفیہ کے یہاں ایک قاعدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو کتاب اللہ میں بیان کی گئی ہے، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر اس میں اضافہ کیا جائے تو وہ حکم کے نسخ کو لازم کر دے گا، یعنی وہ حکم منسوخ ہو جائے گا۔ کیسے؟ کہتے ہیں جیسے اللہ سبحانہ و تعالی نے بدکاری کی سزا متعین کی قرآن مجید کے اندر، کہا کہ اگر جرم ثابت ہو گیا تو 100 کوڑے مارو، ہے نا، 100 کوڑے مارو اگر غیر شادی شدہ ہے تو۔ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا۔ تو کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے 100 کوڑے کی سزا متعین کی، یہ 100 کوڑا
تغریب عام سے پہلے کافی تھا. اب اگر اس میں آپ 1 مہینہ کی جلا وطنی کو شامل کر دیجیے گا تو اس کا مطلب یہ پتا آپ دینا چاہ رہے ہیں کہ 1 سال کی سزا یہ کافی نہیں تھی, اس کی وجہ سے ہم اس کو اضافہ کر رہے ہیں, گویا کہ یہ چیز منسوخ ہو جائے گی. یہ ان کا قاعدہ ہے. کہتے ہیں الزیادۃ علی النص یلزم النسخ, نسخ کے اوپر زیادتی نسخ کو لازم کرتی ہے. یہ اصول فقہ میں جب پڑھیے گا تو وہاں یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی. یہاں کیا مطلب ہے؟ یہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے 4 چیزوں کو فرض قرار دیا. فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. یہ 4 چیزیں کا یہی فرض ہے. اس میں اگر فرض اور اضافہ کرو گے آپ تو گویا کہ یہ 4 فرضوں کے اندر نسخ لازم آئے گا. اسی لیے ابھی حج سے پہلے ایک مفتی صاحب کا جو ویڈیو وائرل ہوا تھا, جو اسپرے سے وضو کر کے بتا رہے تھے, انہوں نے کہا کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ واجب نہیں ہے, صرف چہرے کا دھونا واجب ہے. تو چہرے میں انہوں نے اسپرے کر لیا اور اس کو مل لیا, اور اس کا ہاتھ میں اسپرے کر لیا, مل لیا, اور کہا کہ یہ ہو گیا وضو. سمجھ رہے ہیں جی؟ یہی وجہ ہے. تو حنفیہ کا یہ بیس ہے جس کی وجہ سے یہ کہتے ہیں. ابھی آپ جب باتیں آگے پڑھتے چلے جائیے گا تو آپ کو گفتگو سمجھ میں آئے گی مزید انشاءاللہ. تو اب علماء کا صحیح قول یہ ہے کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ واجب ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ مستحب ہے, لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ مطلوب ہے. کلی کرنا چاہیے, ناک میں پانی ڈالنا چاہیے, لیکن کس طرح کا مطلوب ہے؟ کیا اس کو مستحب کہیں گے یا اس کو واجب کہیں گے؟ تو کہا کہ واجب کہیں گے. کہا اگر واجب کہتے ہو تو دلیل کیا ہے؟ تو دلیل کو سنیے, بلکہ دلائل سنیے. پہلی دلیل, اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا فاغسلوا وجوہکم, اپنے چہرے کو دھو, اور وجہ کے اندر فم یعنی منہ اور انف یہ دونوں داخل ہے, جیسا کہ ابھی اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے ثابت کر چکے. دوسری دلیل, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأت, جب تم وضو کرو فمضمض, تو کلی کرو. اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. غور سے سنیے. اسی طرح سے تیسری دلیل, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا, ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغے سے کام لو, یعنی خوب اوپر تک ناک میں پانی چڑھاؤ. إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا, مگر یہ کہ تم روزے سے ہو تو ناک میں پانی مت چڑھاؤ خوب زیادہ, کیونکہ ناک سے پانی چڑھاؤ گے تو وہ پانی حلق میں گرے گا, اور حلق میں گر کر کے وہ پیٹ میں جائے گا. اسی لیے کبھی ناک میں دوا ڈالیے گا, ڈراپ وغیرہ, آپ دیکھیے گا تو اس کا ٹیسٹ سیدھے منہ کے اندر محسوس ہوتا ہے, کنیکشن ہے, راستہ اس کا. تو اسی لیے کہا کہ اگر روزے سے ہو تو بہت زیادہ مبالغہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر روزہ نہیں رکھے ہوئے ہو تو خوب مبالغہ کرو, یعنی اس طرح چلو میں پانی لے کر کے ناک میں رکھ کر کے آدمی اس کو سانس کے ذریعے سے اوپر چڑھائے. اسی کو استنشاق کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا ومن توضا, تم میں کا جو آدمی وضو کرے فلیستنثر, تو اسے چاہیے کہ استنثار کرے. اور استنثار کہتے کس کو ہے؟ استنشاق مانے ناک میں پانی چڑھانا, اور استنثار کہتے ہیں ناک سے پانی جھاڑنا, نکالنا. یعنی جو پانی آپ نے اوپر تک چڑھایا ہے اب اس کو ویسے ہی پریشر کے ساتھ نیچے جھاڑنے کو استنثار کہتے ہیں. تو یہاں استنثار میں امر کا صیغہ ہے, والامر يدل على الوجوب, اور امر وجوب کے اوپر دلالت کرتا ہے. تو استنثار کب ہوگا؟ جب آدمی استنشاق کرے گا تبھی تو. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اگر استنثار کو واجب قرار دیتے ہیں تو استنثار کرنے کے لیے استنشاق شرط ہے, ناک میں پانی چڑھانا شرط ہے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ ناک میں پانی چڑھانا اور کلی کرنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے. یہ ساری حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہیں. لہذا جو کوئی شخص یہ کہے کہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر کے اسپرے مار کر کے وضو کر لیجئے, قسم اللہ کی اس کا وضو نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. ورنہ ان دلائل کا وہ کیا جواب دے گا؟ ان دلائل کا کیا جواب دے گا؟ آج کل مفتی جو ہے نا ایک طرح سے ڈگری ہو گئی, سند ہو گیا. ہاں,
اسکول اور کالج کے اندر یوں ہی مل جاتا ہے مفتی کی سند. 1,24,000 صحابہ کرام تھے اور ان کی جلالت علمی کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ بعد میں آنے والا کوئی بھی؟ مشکل سے 6 لوگ فتویٰ دیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، مشکل سے. اب بہت لوگوں نے بہت کھینچ تان کر کے اس کو 12 آدمی تک پہنچایا، بس کہ یہی تھے جو فتویٰ دیتے تھے، باقی سب خاموش رہتے تھے، کوئی نہیں بولتا تھا. آج کے بہت بڑے علامہ سے بھی ایک ادنا صحابی کا علم بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ تھا. اس کے پاؤں کا دھول تک، ان کے پاؤں کے دھول تک نہیں پہنچ سکتے. کوئی بھی چاہے کتنا بڑا علامہ کیوں نہ ہو جائے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے. باوجود اس کے، ان کے جلالت علمی کے ہونے کے باوجود، کتاب و سنت میں تبحر ہونے کے باوجود، ہاں، اور انہوں نے تنزیل کے زمانے کو دیکھا تھا، نزول قرآن کے زمانے کو پایا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات حاصل تھی، باوجود اس کے وہ فتویٰ دینے میں ڈرتے تھے. آج جو کوئی جہاں چاہتا اپنے نام کے آگے مفتی لگا کر کے گھوم رہا ہے، اگرچہ قرآن مجید کی سورہ مریم تک اس کو پڑھنے نہ آتی ہو، ایک لفظ نہیں پڑھ سکتا ہے، لیکن ہے مفتی، تاکہ ایک ڈگری ہو گیا، اور ڈگری پا لی ہے تو سوچا کہ چلو ہم فتویٰ دینے کے لائق ہو گئے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. امت کو اس طرح سے گمراہ نہیں کرنا چاہیے اور ان کی عبادتوں کو اس طرح سے خراب نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی کوئی آدمی یہ ثابت کر دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کیے بغیر اور ناک میں پانی چڑھائے بغیر وضو کیا ہو، کوئی بھی ثابت کر دے، قیامت تک کے لیے یہ چیلنج ہے، قیامت تک کے لیے کوئی ثابت کر دے کہ پیارے مصطفیٰ نے جب کبھی وضو کیا ہے ناک میں پانی نہیں لیا ہے، ایک مرتبہ، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پوری زندگی میں کرے، ایک مرتبہ ثابت کر دے کہ پیارے مصطفیٰ سے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناک میں پانی چڑھائے بغیر، کلی کیے بغیر وضو ثابت ہے. کسی صحابی نے کسی موقع سے اگر نقل کیا، پانی کی قلت ہے تو فلاں ہے تو فلاں ہے، کسی بھی زمانے میں پانی کی قلت جو رہی ہوگی عہد نبوت سے زیادہ قلت نہیں رہی ہوگی، باوجود اس کے آپ نے کہا کلی کرو، ناک میں پانی چڑھاؤ اور مبالغے سے کام لو، اور مبالغے سے کام لو. تو اس سے یہ پتا چلا کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ وضو میں واجب ہے اور اس کا فرض ہے. اس کا اگر کوئی آدمی اس کو چھوڑ دے تو اس کا وضو نہیں ہوگا. اچھی بات ہے. اب مزمزہ کہتے کس کو ہیں؟ عربی زبان میں کہتے ہیں کلی کرنے کو مزمزہ، میم زاد تا بولتا، مدمدہ ایسا. تو اب یہ مدمدہ کہتے کس کو ہیں؟ تو کہتے ہیں مدمدہ کا معنی ہے ادارت الماء فی الفم. کچھ لوگوں کو دیکھیے گا وضو کرتے ہیں ایسا پانی لیا کھول کے گرا دیا، پانی لیا ایسا گرا دیا، ان کا وضو نہیں ہوگا. علماء کے صحیح قول کے مطابق اس کا وضو نہیں ہوگا. کہ جب تک پانی منہ میں لے کر کے بند کر کے جب تک وہ گھمائے نہیں چاروں طرف، ادارت الماء فی الفم، جو پانی کو اوپر نیچے کرنا یا آگے پیچھے کرنا جو کیفیت ہے ہم آپ کو بتلا رہے ہیں، کہ جب تک ویسا نہ کرے پانی کو تب تک اس کا وضو نہیں ہوگا علماء کے صحیح قول کے مطابق. کہا کیوں؟ کچھ علماء نے کہا کہ نہیں منہ میں پانی ایسا لے کے ایسے بہا دے ہو جائے گا. کہتے ہیں نہیں، مدمدہ کو طے کرنے کے لیے لغت میں جانا پڑے گا، اور لغت میں یہ ہے ادارت الماء فی الفم، یعنی المدمدہ یدل علی تحریک الماء فی الفم، منہ کے اندر پانی کو گھمانا، ادھر ادھر جیسے منہ میں پانی لے کر کے کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ امید کہ آپ اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے. یعنی منہ میں پانی لیا اور بند کر کے پانی کو منہ کے اندر آگے پیچھے کیا، دائیں بائیں کیا، ادھر ادھر گھمایا، تب جا کر کے اس کو تھوکا، یہ ہے. اور پانی لے کر کے ایسا لے کر کے ایسے گرا دیے، ایسا لے کر کے گرا دیے، تو کہا یہ کلی نہیں ہوگا، کلی یہ نہیں ہوگا. تو ہم کہیں گے ضروری ہے کہ پانی منہ میں لے کر کے وہ ادھر ادھر گھمائے، تحریک کرے. ادارہ کہتے ہیں گھمانے کو کہتے ہیں، اس کو گھمائے پھرائے، ہے نا. اور اسی سے مدیر ہوتا ہے. مدیر کیا کرتا ہے جی؟ لوگوں کو گھماتا ہے، ادھر سے ادھر گھماتا ہے. کس کو کدھر گھومنا ہے وہ طے کرتا ہے، کیسے گھومنا ہے وہ متعین کرتا ہے، اسی وجہ سے اس کو مدیر کہتے ہیں. بہرحال آگے کہا، یہ تو مزمزہ آپ سمجھ گئے، کلی کرنا. استنشاق کس کو کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں وہ ادخال الماء الى الانف، پانی کو ناک میں داخل کرنا ہوا کے ذریعے سے.
اور اس سے پہلے بھی ہم اس کی کیفیت آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں کہ کچھ لوگ پانی لے کر کے ایسا ناک میں سٹا کر کے ہٹا دیتے ہیں. کہا یہ نہیں ہوا, کھینچنا پڑے گا تھوڑا سا اوپر, جس کی جتنی وسعت ہے. اب کوئی کہے کہ بھائی ہمیں سائنس ہے, ہمارا ناک ہمیشہ بند رہتا ہے, ہم اس طرح سے پورے طور پہ نہیں کھینچ سکتے. فاتقوا اللہ ما استطعتم, جتنی آپ کی طاقت ہے اتنی بھر کیجئے. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ بیماریاں ہوتی ہیں, جیسے جو ڈاکٹر صاحب وغیرہ ہیں وہ لوگ وضاحت کریں گے انشاءاللہ اس مسئلے میں. تو کہا کہ اس میں نقصان ہوتا ہے یا کچھ اور بات ہوتا ہے, کیونکہ ایک ڈاکٹر صاحب نے اس طرح کی بات کہی تھی. ایک جگہ ہم نے اس کو پڑھایا تھا, تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں جبکہ اس کے لحاظ سے یہ ہے کہ یہ نقصان ہے. تو اس پہ ہم نے تحقیق کی, تو اس سے یہ پتا چلا کہ اس میں کوئی نقصان نہیں ہے, بلکہ اس کے جو اندر کے اور ناک کے جو معاملات ہوتے ہیں اور اس میں جو چیزیں ڈسٹ وغیرہ جا کر کے بیٹھتی ہیں وہ اس سے صاف ستھرا ہو جاتا ہے, اور اس سے انسان جو ہے راحت محسوس کرتا ہے, راحت محسوس کرتا ہے. بہرحال لوگوں کا وجہت نظر ہے, حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کرنے کا حکم دیا ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مدینۃ الرسول کا معاملہ یہ تھا, وہاں آج بھی اگر آپ جائیے اور سخت گرمی کا جو دن ہوگا تو اگر آپ ناک جھاڑیے گا تو ناک سے خون کے قطرے آتے ہیں, اس وجہ سے کہ بہت ڈرائی ہے, خشک ہے ہوا, اور اس کی وجہ سے جب آدمی اس ہوا میں سانس لیتا ہے تو ناک کا جو یہ پورا معاملہ ہے یہ خشک ہو جاتا ہے, سوکھ جاتا ہے, اور سوکھ جانے کی وجہ سے اس میں خون آنے کی کیفیت ہوتی ہے. مدینہ میں جو لوگ رہے ہیں, ہم لوگ بھی رہے ہیں, ہم لوگ جانتے ہیں. تو اسی لیے اگر ناک میں پانی چڑھایا جائے تو وہ چیز جو ہے وہاں نمی اس کی باقی رہتی ہے, اور اس سے انسان کو تکلیف نہیں ہوتی, پریشانی. تو بہرحال اب یہ سب علتیں لوگوں نے بیان کی ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یونیورسل ہے. اللہ کا یہ دین کسی ایک خطے کے لیے نہیں ہے, کسی ایک مقام کے لیے نہیں ہے, اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, فرما دیا, اسی میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اس کو وہ اختیار کرنے کی کوشش کرے, اور جتنی قدرت اس کی ہو, جتنی طاقت اس کی ہو, اس حساب سے وہ ناک میں پانی چڑھانے کی کوشش کرے. الحمدللہ یہ مسئلہ اب ہم لوگوں کا مکمل ہوا. یعنی سب سے پہلا فریضہ کیا ہے؟ چہرہ دھونا, اور چہرے کے اندر ناک بھی شامل ہے اور منہ بھی شامل ہے. منہ دھونے کا طریقہ الگ ہے, کلی کریں گے, اور ناک دھونے کا طریقہ الگ ہے, استنشاق اور استنثار کریں گے. جی, اب اس کے بعد آگے کہتے ہیں مصنف رحمت اللہ علیہ, وغسل الیدین مع المرفقین, وغسل الیدین مع المرفقین. غور سے اس کو سمجھیے. یدین یہ تثنیہ ہے ید کا. عربی گرامر جب آپ پڑھیے گا تو انگلش میں کیا ہوتا ہے؟ انگلش میں ہوتا ہے سنگلر, اس کے مقابلے میں پلورل, یعنی واحد جمع, اور اردو میں بھی وہی ہوتا ہے واحد جمع. لیکن عربی زبان میں ایسا نہیں ہے, ایک کے لیے واحد, دو کے لیے تثنیہ, اور تین سے زیادہ جتنا بھی ہو اس کے لیے جمع ہے نا. یہ اطلاق ہے عربی زبان کا. تو ید کے معنی ایک ہاتھ, اور یدین یا یدان کے معنی دو ہاتھ. ٹھیک ہے, تو وہ غسل الیدین, دونوں ہاتھوں کو دھونا, دونوں ہاتھوں کو دھونا یہ مراد ہے. اور ید کہتے کس کو ہے؟ تو ید کہتے ہیں, غور سے ایک ایک چیز کو سمجھیے, ید کہتے ہیں یہاں سے شروع ہے, دیکھیے انگلی کے اس پور سے, یہاں سے شروع ہو کر کے یوں چلتے ہوئے یہاں تک, اس جوائنٹ تک جو کندھے سے لگا ہوا ہے, یہ پورا کا پورا ہاتھ ہے, یہ پورا کا پورا ہاتھ ہے. اسی لیے جب اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں کہا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ, تو ظاہریہ نے کہا کہ یہاں سے ہاتھ کاٹا جائے گا. چوری کرنے والے کا ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے گا؟ کہتے ہیں یہاں سے. کہا کہ ید یہ پورا ہے, پورا یہاں سے لے کے یہاں تک ید ہے. تو کہتے ہیں وغسل الیدین مع المرفقین, جبکہ الی المرفقین کہنا چاہیے تھا, یہ کہہ رہے ہیں مع المرفقین, یعنی دونوں ہاتھوں کو کیا کرنا؟ کہنیوں سمیت دھونا, کہنیوں سمیت دھونا, یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہنیوں سمیت دھونا. کیوں کہہ رہے ہیں کہنیوں سمیت دھونا؟ اس کی دلیل کیا ہے ابھی ہم آپ کے سامنے بتائیں گے. ید مانے آپ سمجھ گئے کہاں سے کہاں تک ید ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہے یہ مرفق اور مرفق دونوں ہے. اگر میم پہ کسرہ لگائیے گا تو فا کے اوپر فتحہ دینا پڑے گا, مرفق.
اور اگر کہیے گا میم کے اوپر فتح لگائیے گا مر، تو فا کے نیچے کسرہ دینا پڑے گا، مرفق. یہ دونوں لغت ہے، مرفق مرفق دونوں طرح سے کہہ سکتے ہیں. وہ کس کو کہتے ہیں؟ کہنی کے اس ہڈی کو کہتے ہیں جس سے آدمی ٹیک لگا کر کے کہیں ٹیک لگاتا ہے، ایسے ٹیک لگاتے ہیں. اگر کوئی آدمی لگا رہا ہے تو کس کو ٹکاتا ہے؟ کہا اس کہنی کو ٹکاتا ہے. کہا یہ ہے مرفق، اس کے معنی ہے مرفق. اور کہتے ہیں کہ انسان کے بازو اور اس کے ہاتھ کے درمیان جو جوائنٹ ہے، کا اس جوائنٹ کو مرفق کہتے ہیں، اس جوائنٹ کو مرفق کہتے ہیں. یہ ان دونوں کے ملانے کی جگہ ہے. یعنی یہ بازو ہے جس کو عربی زبان کے اندر کہتے ہیں عضد، اور یہ ہاتھ کا حصہ اس کو کہتے ہیں ساعد. تو یہ حصہ اور یہ حصہ، ان دونوں کو ملانے والی جو جگہ ہے وہ یہ ہے. تو یہ کیا ہوا؟ مرفق یا مرفق. مصنف کہہ رہے ہیں وغسل الیدین مع المرفقین، دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہاں دیکھیے مع کہہ رہے ہیں، جبکہ اللہ نے کہا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. الا، اور الا کا کوئی آدمی ترجمہ کرے گا تو کیا ترجمہ بنے گا؟ کہنیوں تک. کہنیوں تک، یعنی الا مانے کہنیوں تک، یہاں تک. یہ کہنی اس میں شامل نہیں ہوگا، یہاں تک. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کہنیوں سمیت، یعنی یہاں تک. یہ کہنی سمیت یعنی یہاں تک دھونا پڑے گا. تو کیسے ایسا کہہ رہے ہیں؟ تو کہا عربی زبان کے اندر قاعدہ ہے. غور سے دلیل سنیے. عربی زبان کے اندر قاعدہ ہے، ایک چیز ہوتی ہے غایت، ایک چیز ہوتی ہے مغیہ. ٹھیک ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے غایت اور ایک چیز ہوتی ہے مغیہ. جس کو الا کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے. الا سے پہلے جو چیز ہے وہ غایت ہے، اس کے بعد جو چیز بیان کی گئی ہے وہ مغیہ ہے. کا غایت مغیہ کو شامل ہوتا ہے جب غایت مغیہ کے جنس سے ہو. نہیں سمجھ میں آیا؟ اب آپ دیکھیے، سمجھیے اس کو. ایک جنس سے کس طرح ہے، سمجھیے بات کو. ہم نے ابھی کہا کہ اگر ہم ہاتھ کہیں گے تو ہاتھ کہاں سے کہاں تک ہے؟ کہ یہاں سے شروع ہو کر کے یہاں تک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہاتھ میں کہنی شامل ہے. تو اگر کہنی بیان کرنا ہوگا الا کے ذریعے سے، تو عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ الا کے ذریعے اگر بیان کریں گے تو کہنی اگر ہاتھ کے جنس سے ہے تو یہ کہنی شامل ہوگا. اسی لیے یہاں تک دھونا پڑے گا. اگر کوئی آدمی کہے اکلت السمک الی الراس، میں نے مچھلی کھائی اس کے سر تک، کا مطلب ہوگا کہ اس کے سر کو بھی کھا لیا. کیونکہ مچھلی اور سر یہ دونوں الگ الگ نہیں ہے، دونوں ایک ہی جنس کا ہے، ایک ہی جنس کا ہے. سمجھ گیا؟ تو کہیے گا کہ الگ الگ جنس کی مثال دیجئے. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، الی اللیل، پھر روزے کو مکمل کرو الی اللیل. دیکھیے یہاں بھی الی کے ذریعے بیان کیا. تو کیا ہم کو رات میں روزہ رکھنا ہے؟ کہا نہیں، بالکل نہیں. جیسے سورج غروب ہونے کا یقین ہو گیا اسی وقت ہم کو روزہ کھول دینا ہے. تب رات کا ایک ذرا حصہ ہم روزہ رہتے ہیں تاکہ سورج کے ڈوبنے کا پورے طور پہ یقین ہو جائے، بس، اس سے زیادہ نہیں. اس لیے کہ رات الگ جنس ہے، دن الگ جنس ہے. اور اگر دونوں ایک جنس ہوتے تو ثم اتم الصیام الی اللیل اگر اللہ تعالیٰ کہتا تو اس کا مطلب ہوتا دن میں بھی روزہ رکھو، رات میں بھی روزہ رکھو. لیکن دونوں کا جنس چونکہ الگ الگ ہے تو ایسی صورت میں غایت یہاں مغیہ میں شامل نہیں ہے. امید کہ آپ اس مسئلے کو سمجھ گئے ہوں گے. تو اگر کہا جائے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، تو مرفق یا مرفق کہنی یہ ہاتھ کے اندر شامل ہے، ہاتھ کے اندر داخل ہے. اور یہ پہلی دلیل ہو گئی جو لغت سے دلیل دی گئی. اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے وضو کر کے بتلایا. تو جتنے بھی صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو نقل کیا ہے، ہم تک پہنچایا اور بیان کیا ہے، وہ سب کے سب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرفقین کو بھی دھویا صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جب ہاتھ دھویا تو کہنیوں سمیت دھویا. انشاءاللہ ہم جب وضو کے سنن آپ کے سامنے بیان کریں گے
تو اس کو ہم اس کی وضاحت مکمل طور پہ آپ کے سامنے کریں گے کہ کس طرح سے دھونا ہے اس کو. یہاں ایک بات سمجھیے، ہم کہیں اگر آپ سے کہ ہاتھ کا دھونا ایک مرتبہ مستحب ہے اور ایک مرتبہ واجب ہے، تب کیسے کہیے گا؟ یعنی ایک مرتبہ مستحب ہے اور ایک مرتبہ فرض ہے، کیسے؟ تو کہیے گا پہلی مرتبہ جو ہاتھ دھو رہے ہیں وضو کرنے کے لیے، الا یہ کہ کوئی آدمی نیند سے جاگا ہو. جب نیند سے جاگا ہو تو اس کے لیے الگ مسئلہ آ رہا ہے. اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمسن احدكم في الينا حتى يغسل ثلاثا. حدیث آ رہی ہے اس سلسلے میں، آگے بتائیں گے ہم. لیکن کوئی آدمی نیند سے نہ جاگا ہو، پہلی مرتبہ ابھی جا کر کے وضو کر رہا ہے، عشاء نہیں پڑھا کوئی تو اب جا کر کے وضو کرے گا، تو پہلی مرتبہ جو ہاتھ دھویا، ہاتھ مانے یہ ہتھیلی کو دھویا، تو یہ ہتھیلی کا دھونا کیا ہے اس کے لیے؟ مستحب ہے. لیکن جو دوسری مرتبہ دھوئے گا ہاتھ کے ساتھ پورے کو جو دھوئے گا یہ فرض ہے. اب اگر کوئی آدمی کہے کہ تو ہم پہلے دھو چکے ہیں اب یہاں سے دھوئیں گے تو اس کا وضو نہیں ہوگا، پھر اس کو یہاں سے یہاں تک پورا دھونا پڑے گا. اب پہلی مرتبہ اتنا دھونا مستحب تھا، اب دوسری مرتبہ اس کو یہاں سے لے کر کے یہاں تک دھونا یہ فرض ہے. اگر اس میں کوئی حصہ بھی خشک رہ گیا تو اس آدمی کا وضو نہیں ہوگا، اس آدمی کا وضو نہیں ہوگا. سمجھ گئے؟ تو کوئی کہے کہ پہلی مرتبہ دھونا مستحب اور دوسری مرتبہ دھونا فرض، کیسے؟ تو پھر یہ لغز ہے، جس طرح سے لوگ سمجھاتے ہیں باتوں کو. تو کہیے گا کہ وضو میں جب انسان پہلی مرتبہ دھو رہا ہے ہاتھ تو یہ مستحب دھو رہا ہے، اور دوسری مرتبہ جب دھو رہا ہے تو یہ فرض دھو رہا ہے. علماء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ دونوں ہاتھوں کو انگلیوں کے پور سمیت، یعنی پوری انگلی سے لے کر کے یہاں تک اور مرفقین کے ساتھ، کہنیوں کے ساتھ دھونا وضو میں واجب ہے. اگر کوئی آدمی اس کو نہیں دھوتا ہے تو اس کی وضو نہیں ہوگی، اس کا وضو نہیں ہوگا. کچھ لوگ جو ہے یہاں تک، یا عام طور پہ سردی وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے تو سویٹر وغیرہ پہنے ہوتے ہیں یا اور جرکن پہنتے ہیں، جیکٹ پہنتے ہیں، اس کو اٹھانے میں دقت ہوتی ہے تو ادھر ہی سے دھو لیتے ہیں، نہیں ہوگا وضو. یا کچھ لوگ بہت ٹائٹ آستین والا کپڑا پہنتے ہیں اور جتنا چڑھائے اوپر چڑھتا نہیں ہے، جہاں تک چڑھا وہاں تک دھو لیا، اس کا وضو نہیں ہوگا. اتارے کپڑا، اتار کے وضو کرے. کیوں اتنا ٹائٹ سلواتے ہیں؟ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ ہم کو وضو کرنے کے برابر اتنا حصہ رکھا جائے کہ کم سے کم آستین ہماری چڑھے اوپر تک؟ عبادت کا معاملہ ہے، اس معاملے میں آدمی کو اپنی عبادت کو فیشن کے اوپر قربان کرتا ہے، بہت گھاٹے کا سودا ہے. اس کے بعد مصنف رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وَمَسْحُ الرَّأْسِ كُلَّهُ وَمِنْهُ الْأُذُنَانِ. اب یہاں سے مسح کا معاملہ آیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ. تو اب یہاں اپنے سروں کا مسح کرو. تو سر کا مسح کس طرح سے کیا جائے گا اس کو بتا رہے ہیں. مسح کے معنی امرار الماء علی الرأس، پانی کو سر کے اوپر سے گزار دینا. راس سب کو معلوم ہے، سر اور پانی، ہاتھ میں پانی لے کر کے گیلا سر کے اوپر سے گزار دینا، یہ مسح کہلاتا ہے. تب مسح کی کیفیت کیا ہے یہ ابھی ہم نہیں بتلائیں گے، صرف یہ بتلا رہے ہیں سر کا مسح کرنا. سمجھ رہے ہیں؟ اب مسح میں پیچھے سے آگے کرنا ہے یا آگے سے پیچھے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، یہ جب سنت ہم وضو کے بیان کریں گے تو وہاں پہ بتائیں گے. ابھی صرف ہم یہ بتا رہے ہیں کہ کون کون سی چیز وضو میں فرض ہے. علماء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ سر کا مسح کرنا یہ وضو کے اندر فرض ہے. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، یہ اس کی دلیل ہے. اور یہ ایک بات آپ جان لیجئے کہ سر کا مسح کرنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے اس امت کے ساتھ، کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتا کہ نہیں جس طرح سے چہرہ دھونا ہے اور جس طرح سے ہاتھ دھونا ہے اسی طرح سے سر بھی دھونا ہے، تو انسان کتنی مشقت میں پڑتا، اور خاص طور پہ خواتین کتنی مشقت میں پڑتی. ان کے بال کب سوکھتے؟ دن بھر میں 5 مرتبہ وہ اگر سر دھو کر کے وضو کرتے، کیونکہ سر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پانی کو پکڑتا ہے اور دیر تک سر گیلا رہتا ہے، جلدی سوکھتا نہیں ہے. کیا معاملہ ہوتا سوچیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات قدم قدم پہ ہیں ہم سب کے اوپر، لیکن اس کا شعور ہم کو نہیں ہے، اس کا شعور نہیں ہے. دیکھیے کتنا احسان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. کہا کہ ہاتھ دھو لو، اس کے سکھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تولیہ سے رومال سے پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے، نہ پوچھے بھی تو 2 منٹ کے اندر سوکھ جائے گا وہ.
2 منٹ کے اندر سوکھ جائے گا. باقی جو اعضاء ہیں، چہرہ جو ہے وہ بھی سوکھ جائے گا. لیکن اگر سر دھونے کا حکم ہوتا تو سر سوکھتا. خواتین کے لیے کتنی مشقت ہو جاتی، یا ان لوگوں کے لیے بھی جن کے سر کے بال لمبے ہیں اور بہت گھنے ہیں، ان کے لیے کتنے مسائل ہو جاتے. یہ مشقت تھی. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس امت سے مشقت کو ختم کر دیا اور کہا کہ دیکھو سر دھونے کی ضرورت نہیں ہے وضو میں، سر کے اوپر مسح کر لو، ہاتھ گیلا کر کے اس کے اوپر پھیر دو، تمہارا وضو ہو جائے گا، تمہارا وضو ہو جائے گا. اب علماء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ کیا سر کا مسح اگر ہم کریں گے تو پورا کا پورا کرنا پڑے گا یا تھوڑا بہت کریں تو کر لیں گے. فقہا میں سے کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر 3 بال یا 1 بال ایسے چھو دیا تو مسح ہو جائے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سر کو 4 حصے میں تقسیم کرو، 1/4 اگر اس کو مسح کر لیا، مثال کے طور پر ہم ایسے ٹوپی پہنے ہوئے ہیں، 4 کو اگر 3 سر کو اگر 4 حصے میں تقسیم یا 3 حصے میں تقسیم کریں یا 4 حصے میں تقسیم کریں تو یہ پیچھے کا جو حصہ کھلا ہے کہ یہ اگر ایک حصہ بنتا ہے تو کہا کہ اس طرح چھو لو، یہاں تمہارا مسح ہو گیا. کچھ لوگوں نے کہا 1 بال چھو لو مسح ہو گیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ 1/4 چھو لو مسح ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ اب اس سلسلے میں صحیح بات کیا ہے، دلائل سے کون سی بات سمجھ میں آتی ہے، انشاءاللہ وہ ہم کل کے درس میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے کریں گے. رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا.